افغان بارڈر سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ مارے گئے خارجیوں سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ہلاک خارجی غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر پاکستان میں بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ دراندازی ناکام بنانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے تھے کہ جتنی دفعہ کوشش کریں گے ناکام ہوں گے۔ جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا اس کے لیے معافی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، بتایا 26 اور 27 اپریل کی شب خارجیوں نے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، فورسز نے آنے دیا اور پھر 3 اطراف سے کارروائی کی۔ یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو پیغام ہے۔ پاک فوج سرحد پر ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہے۔ دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایسے ہی پکڑ کر ماریں گے۔ حالیہ دنوں میں کسی بھی آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ آج سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ بھارت نے کچھ کیا، اس کا جواب ملے گا۔ بھارت سمجھ رہا تھا ڈرامہ ہو گیا، اس کا سودا بک گیا۔ یہ جتنی بار کوشش کریں گے ناکام ہوں گے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر بھارت کے انتہا پسندوں کا حملہ، پتھراؤ سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ برطانوی پولیس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ بی جے پی کے حامیوں نے ہائی کمیشن پر زعفرانی رنگ پھینک دیا۔ ہائی کمشنر محمد فیصل نے میڈیا بریفنگ میں بتایا حملہ آور پتھر ساتھ لے کر آیا تھا۔ ہیڈ آفس کے دفتر کو نقصان پہنچایا گیا۔ فون کرنے پر پولیس فوری پہنچی۔ حملے پر تشویش ہے۔ حملے کی رہائش گاہوں کو بھی انتہا پسندوں سے خطرہ ہے۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت نہیں بتائی۔ برطانوی دفتر خارجہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا۔ سیکیورٹی فراہم کرنا برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے، ملزمان کو سزا دی جائے۔ بھارت نے دراندازی کی یا حملہ کیا تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ ہم کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی اقدام میں پہل چاہتے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی سے گریز کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت ہم پر جو الزام لگا رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ خطے میں دہشت گردی کا اصل شکار پاکستان ہے۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن یا کمیٹی پر تیار ہے۔ ایران یا کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہوتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ بھارت آبی دہشت گردی کر رہا ہے، بغیر اطلاع پاکستان کی طرف بڑا آبی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور خطے میں بڑھتی کشیدگی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے مسترد کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے یک طرفہ اقدامات اور جنگی جنون پر مبنی پالیسیوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کی۔ سعودی عرب اور ایران خطے کے استحکام کے لیے سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران پاکستان اور بھارت میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے بھی پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور استحکام کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، پہلگام واقعے پر بھارت کو پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر شکست کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بیان میں متنازع الفاظ شامل نہیں ہونے دیے۔ سلامتی کونسل کے بیان میں پہلگام کی جگہ جموں کشمیر کا نام شامل کروایا گیا۔ پاکستان کے خلاف کسی طرح کی الزام تراشی سے بھی گریز کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تمام ملکوں سے مطالبہ کیا وہ اس معاملے میں تعاون کریں۔ کونسل کے ارکان نے واقعے کے ذمہ داران کا احتساب کرنے پر زور دیا۔ بھارتی کانگریس کے کیرالہ یونٹ نے پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا پہلگام کوئی سرحدی گاؤں نہیں جہاں کوئی بھی آئے اور کارروائی کر کے چلا جائے۔ یہ LOC سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ 4 دہشت گرد اتنا اندر کیسے آئے اور پھر بھاگ گئے؟ جب پہلگام میں ایسا ہو گیا تو ہمارے شہر کتنے محفوظ ہیں؟
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासत किया। तालिबा ने बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके कमरे के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को हमलावरों से बचने के लिए भागना पड़ा। उम्मीद है भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, आज दो कौमी नजरिए का एक हर सच साबित हो रहा है। मोदी की दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ कराची नेशनल हाईवे के करीब लिंक रोड पर बुकला और कौम परस्त जमातों का एहतजाज। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। गुलशन हदीद के करीब रैली के दौरान हंगामा आई। मुजाहिरीन की दुकानों में तोड़फोड़, धरने के बायस ठट्टा। कराची कौमी शाहराह ब्लॉक बुकला का बब्बरलू बाईपास पर धरना 10वें रोज भी जारी। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सामान से लदे ट्रक और ट्रॉलर फंस गए। ड्राइवर्स और शहरियों को मुश्किलात का सामना। सेनेट ज़िमनी इंतखाब में एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द नासिर शाह की क़यादत में एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच गया। सेनेटर ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपी की तरफ से वक़ार मेहदी उम्मीदवार हैं। नासिर शाह ने अली खुर्शीदी के जरिए एमक्यूएम क़यादत से हिमायत की दरख्वास्त की थी। ईरान के शहर बंदर अब्बास में कमर्शियल बंदरगाह पर मिसाइलों के सामान में धमाके से अमवात की तादाद 28 हो गई। 800 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का कहना है, धमाका कंटेनर्स में केमिकल मवाद फटने से हुआ। बंदरगाह पर मार्च में चीन से 2 जहाजों में सोडियम परक्लोरेट रॉकेट फ्यूल की एक खेप पहुंची थी। ईंधन को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। बंदर अब्बास में आज स्कूल, दफातर और जामियात बंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी हादसे में अमवात पर ईरानी सदर से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ शराकत। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वजारत खजाना का कहना है, पाकिस्तान तेजी से तरक्की करने वाली क्रिप्टो मार्केटों में से एक के तौर पर उभरेगा। पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। हमने बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जमाते इस्लामी ने डॉक्टरों के एहतजाज की हिमायत कर दी। हाफिज नईमुर रहमान की डॉक्टरों से आउटडोर एहतजाज खत्म करने की अपील। लाहौर में एहतजाजी डॉक्टर से मुलाकात के बाद हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, व्हाइट कोट एहतजाज की हिमायत करते हैं। कोशिश करें आपकी किसी इक़दाम से मरीजों को परेशानी ना हो। हम आपका मुकदमा अवाम के साथ मिलकर लड़ेंगे। हुकूमत ने एहतजाज को चलने की कोशिश की तो इसे पूरे मुल्क में नताइज भुगतना पड़ेंगे। लोअर और अपर कुरम के कबायली अमायदीन की जानिब से भारी हथियार रज़ाकाराना तौर पर जमा कराने का सिलसिला। डिप्टी कमिश्नर कुरम कहते हैं, कोहाट अमन मुआहदे के तहत फरीक़ैन के 1000 बंकर्स मिस्मार किए गए। गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम नहीं भूले। मोदी सुन लो, तुम्हारा हर शहर हमारे मिसाइलों के निशाने पर है। पाकिस्तान पर हमला किया तो पूरा भारत कब्रिस्तान होगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, कश्मीर हमारी शहरग है तो पानी हमारी जिंदगी। एक बूंद भी पानी रोका तो लाशों की अंबार लगा देंगे।
بھارت نے سرحدی گاؤں اٹاری میں فصلوں کی کٹائی کے اعلانات کروا دیے. ذرائع کا کہنا ہے BSF کی جانب سے کسانوں کو فصلوں کی کٹائی کے لیے 2 دن کی مہلت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے 2 دن بعد سرحد کے قریب گیٹ بند کر دیے جائیں گے. دفاعی ماہرین کہتے اعلانات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون بڑھ رہا ہے. بھارت نے روایتی جنگ کا آغاز کیا تو خود بھی محفوظ نہیں رہے گا. جنگ شروع بھارت اور اختتام پاکستان کرے گا. پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر. طویل فاصلوں سے دہلی اور امرتسر آنے والی 33 پروازوں میں 2 سے 9 گھنٹے تک کی تاخیر. بھارتی نائب صدر کو روم سے دہلی واپس لے جانے والی پرواز کو طویل مسافت طے کرنا پڑی. نیو یارک، ٹورنٹو، ویانا، لندن سے دہلی کی 8 پروازوں میں 3 سے 9 گھنٹے تک تاخیر ہوئی. دمام، فرینکفرٹ، برمنگھم، پیرس، میلان سے دبئی کی پروازیں بھی تاخیر کا شکار. بھارت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں. خانپور، لیاقت پور میں بھی شہری پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے گھروں سے نکلے. صادق آباد اور رحیم یار خان کے عوام نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ پاکستانی قوم کو نہ للکارے. چشتیاں، رجحان اور اچ شریف میں بھی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. وزیر آباد، پنڈی بھٹیا میں پاک آرمی کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. شرکا نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا پیغام دیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے اعزاز میں بغداد میں پاکستانی سفیر کا ظہرانہ. گورنر سندھ کی بغداد میں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات، ان کے مسائل، تجاویز اور تعاون پر گفتگو کی گئی. گورنر سندھ نے کہا بیرون ملک پاکستانی ہماری پہچان اور قومی ترقی کا سرمایہ ہے. غزہ پر اسرائیلی فورسز کے حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 51 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجی ہلاک. تل ابیب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بڑا مظاہرہ. مظاہرین نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. فوری جنگ بند کریں اور یرغمالیوں کو گھر لے کر آئیں. حماس 5 سال کے لیے جنگ بندی کی صورت میں اسرائیل کے تمام قیدیوں کو رہا کرنے پر آمادہ. ٹرمپ کی تیسری بار صدر بننے کی مہم پر ریپبلکنز ووٹرز ناخوش. امریکی صدر کے بیٹے کی ٹرمپ 2028 ہیٹ پہنے تصویر وائرل. ٹرمپ سٹور نے تیسری مدت صدارت کی انتخابی مہم کے لیے تیار ہیٹ کی فروخت شروع کر دی. ریپبلکنز ووٹرز نے سروے میں رائے دی ٹرمپ کو تیسری بار الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. امریکی آئین کے تحت کوئی شخص 2 بار سے زیادہ صدر نہیں بن سکتا. روس نے یوکرین کے زیر قبضہ علاقے کرسک کا کنٹرول حاصل کر لیا. کرسک پر یوکرینی فوج نے اگست میں قبضہ کیا تھا. روسی میڈیا کا کہنا ہے یوکرین کے زیر قبضہ آخری علاقے گورنال میں بھی حملہ آور یونٹ اور خصوصی دستوں کو شکست دے دی گئی. ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے روسی صدر بغیر کسی شرائط کے یوکرین سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک کے مختلف شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو میں پارہ 47، لاڑکانہ میں 46 ڈگری کو چھو گیا. سبی، جیکب آباد، نواب شاہ میں 45، رحیم یار خان میں 44، بہاولپور 43، ملتان 42، فیصل آباد اور لاہور میں پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا. اسلام آباد، پشاور میں 37 اور کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. PSL 10 میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. سیزن 10 میں دونوں ٹیمیں دوسری بار ٹکرائیں گی. پہلے میچ میں کوئٹہ نے پشاور کو 80 رن سے آؤٹ کلاس کیا تھا. گزشتہ روز لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 5 وکٹ سے شکست دی. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر دیکھیے براہ راست. اور PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش. آج بنیں گی مہمان اداکارہ نوال سعید، کھیلیں گی معصومانہ کھیل. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.